صاحبہ یہ اگین یہ کیا نفسیات ہے؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو مطالبہ ایک مرد نے ہم سے کیا ہے کہ مجھے اپنی کوئی تصویر بھیجو یا اپنی کوئی ویڈیو بھیجو، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محبت ثابت کرنے کا یہی ایک موقع ہے یا یہی ایک پیمانہ ہے؟ ہم کیوں انکار نہیں کر سکتے؟ یعنی خواتین کیوں ایسے نفسیاتی الجھاؤ میں آ جاتی ہیں عام طور پہ؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کوئی ہم سے تصویریں مانگ رہا ہے کچھ بھی، سب سے بڑا پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ تصویریں نہیں بھیجو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یا اگر تم مجھے تصویریں نہیں بھیجو گی تو میں تمہارے ساتھ یہ فلاں فلاں کر دوں گا۔ اچھا یہ معافی چاہتا ہوں، دو سٹیجز ہیں، ایک تو یہ شادی سے پہلے کی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، شادی کے بعد بھی ہم نے اکثر سکینڈلز میں یہ دیکھا ہے کہ جو تصاویر یا ویڈیوز سامنے آتی ہیں، منظر عام پر آتی ہیں، یہ وائرل ہوتی ہیں، وہ میاں بیوی کی تصاویر یا ویڈیوز ہوتی ہیں۔ بالکل یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو یہ بلیم ہوتا ہے نا کہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھی اس لیے میں نے یہ کیا، تو جو بلیم ہے نا وہ بھی ایک ایموشنل ابیوز ہے۔ تو اس کو آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، ریلیشن شپ میں ہیں، تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسی تصاویر کی۔ اور انسان اس لیے وہ جو اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا اس کا مائنڈ، اس لیے کہ اس کو فیئر ہوتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، یا وہ مجھے ڈیورس دے دے گا تو سوسائٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو وہ فیئر ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں یا آپ کے پاس تھوڑی بھی اویئرنیس ہے تو آپ کو اس فیئر کے دائرے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ کیا آئیڈیلی کیا کہنا چاہیے، کس طرح سے سمجھانا چاہیے؟ ٹھیک ہے آپ کو تعلق ظاہر توڑنا بھی نہیں ہے فوراً سے، تو آپ کو کیسے کنونس کرنا چاہیے اپنے پارٹنر کو کہ یہ مناسب کام نہیں ہے؟ کوئی ایسی بات بتائیے کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے اپنے پارٹنر کو؟ سب سے پہلے وہ سٹیپ ہے کہ آپ اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں ہے۔ جو وائی ہوتا ہے نا لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں کہ وائی کیوں ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا۔ اگر وہ پکچرز آپ کو چاہیے لیکن وہ ٹائم وہ میموری آپ بنا رہے ہو نا، تو اس کو کیپچر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ہم ذرا سائبر کرائم سیل کی طرف آتے ہیں۔ غفار صاحب آپ سے ہمارا رابطہ بھی بڑا فریکوینٹ رہتا ہے، لاہور کے FIA سائبر کرائم کے ساتھ ہم نے درجنوں پروگرامز کیے، اس لیے کہ ظاہر ریلیونٹ۔ یہ کتنی شکایات آپ کو آن ایوریج منتھلی یا اینولی کتنی شکایات بلیک میلنگ کی موصول ہوتی ہیں؟ اور جو خواتین یہ شکایت لے کر آتی ہیں یا ان کے اہل خانہ، وہ کس طرح کا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا، یعنی وہ کس پڑھی لکھی سمجھدار خواتین بھی ان میں ہوتی ہیں؟ جہاں تک تو ٹوٹل تعداد ہے کہ کتنی کمپلینٹس رجسٹر ہوتی ہیں، تو 2018 میں ہمارے پاس 4000 کے قریب شکایات ایک سال میں صرف کراچی میں۔ ابھی تیسرا مہینہ سٹارٹ ہوا ہے، 1500 سے زیادہ کمپلینٹس آ چکی ہیں۔ اس میں سے مور دین 1000 صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو کرائمز ہو رہے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی یہ 1500 تو وہ خواتین ہیں جنہوں نے ہمت کر کے، حوصلہ کر کے آپ کو اپروچ کر لیا یا شکایت درج کروا لی۔ کچھ تو میں ذاتی طور پر ایسے واقعات کو جانتا ہوں کہ جن بچیوں نے نہ اپنے ماں باپ کو بتایا نہ اپنے بہن بھائیوں کو بتا سکتی تھی، یعنی ظاہر ان کو لگتا ہے کہ اب کیا بتائیں کہ یہ ویڈیوز یا تصاویر، اور خودکشی تک معاملہ چلا گیا۔ تو یہ 1500 تو بڑی باہمت عورتیں ہوتی ہیں کہ جو پہنچ گئیں اس ادارے تک۔ بالکل، اور 3 مہینے میں جی بالکل ایسا ہے۔ یہ جو ہماری چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے لیے میرا ایک خصوصی پیغام ہوگا کہ موبائل اسمارٹ فون ہر کسی کے پاس ہے۔ آج آپ چیز کوئی آپ سیلفی لے رہے ہیں، کوئی پکچر بھیج رہے ہیں، یہ کل آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ سائبر کرائم یا ہیرسمنٹ شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب وہ ریلیشن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا یا ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ بلیک میلنگ پہ آ جاتا ہے۔ جب بلیک میلنگ پہ آتا ہے تو یا آپ بلیک میل ہو جائیں یا آپ ہمت کریں۔ اس کے لیے جو سب سے ریلیونٹ فورم ہے وہ فورم جو ہے نا صرف اور صرف FIA سائبر کرائم ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں کیسز۔ اس میں وضاحت کی ضرورت ہے، کیا FIA سائبر کرائم کی ڈومین اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں کسی نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دی یا تصویر سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ ڈال دی، بھجوا دی، یا صرف بنانے کی حد تک اور بلیک میلنگ، چاہے وہ پیسے مانگ رہا ہے، چاہے دوبارہ ملنے کا کہہ رہا ہے، یا کوئی بھی اور طریقہ ہے، تو وہاں بھی سائبر کرائم انٹروین کر سکتا ہے؟ یہاں پہ اگر ہم قانون کو ڈسکس کریں گے تو قانون ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ جس وقت کسی کی کوئی چیز سوشل میڈیا پہ یا کسی طرح سے بھی وائرل ہو گئی تو اس کی اتنی سزا ہے، اگر نہیں ہوئی تو اس کی اتنی سزا ہے۔ تو ہم وہاں پہ اگر مرڈر ہونے کا ویٹ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے کہ اگر کسی کی ہو گئی تو پھر اس کی کیا لائف رہ گئی۔ ہم پرو ایکٹیو اپروچ سے اس کو پہلے ہی اڈاپٹ کرتے ہیں، جو بھی ہو اس کے اوپر پورا ایکشن کرتے ہیں، اس کو اس سے بچاتے بھی ہیں، اس کی چیزیں ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں۔ ایون کہ ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی بڑی بہن، امی، ابو کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی، تو وہ بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ بالکل آپ کی یہ جو شناخت ہے یہ صیغہ راز میں رکھی جائے گی، اب بالکل ہم سے بتائیں، ہمیں ہماری خواتین بڑی ایکسپرٹ ہیں،
ہم نے اپنی انسپیکٹر صاحبہ کو بھی یہاں پہ دعوت اسی لیے دی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ہے، کوئی مرد سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا پولیسنگ کلچر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے اسی لیے ہمارے اس ادارے کا نام سائبر کرائم رپورٹنگ ونگ ہے، ہم نے چینج کر دیا، پہلے ہمارا پولیس اسٹیشن تھا، ہم نے تھوڑا کانسیپٹ دیا ہے کہ آپ کریج کر کے آئیں، اور بیٹھنے کی بہت اچھی جگہ بنی ہے، بالکل اچھی جگہ ہے، بالکل آن لائن لیول کے اس میں میں بات کرتا ہوں کہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اگر نہ بھی آپ کے پاس آئیں تو کیا شکایت درج ہو سکتی ہے؟ سدھا ڈار صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گا، ہم جب خواتین کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، اب تو ظاہر ہے چونکہ بہت کام کرنے والے اور لوگ ہیں زندگی میں، لیکن جب یہ نہیں تھا معاملہ تو میں واقعی ایک دن کھانا پکایا کرتا تھا، گھر کی صفائی کیا کرتا تھا، برتن دھویا کرتا تھا، اپنے کپڑے استری کیا کرتا تھا، سب چیزیں، اور اس میں اگین وہی بات ہے کہ کسی مرد کی مردانگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ سارے پیرامیٹرز ہیں، وہ معیارات جو مغرب سے آزادی کے اپنانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اس معاشرے کو اتنا تیار بھی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو بہت عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا کہ آپ وہاں کی آزادی اس معاشرے کے اندر الٹیمیٹلی سفر صرف خاتون کرے گی، عورت کرے گی. میں ٹھیک نتیجے پر پہنچا ہوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی عورت رات کو 12 بجے یا 1 بجے اکیلے باہر نکلے اور محفوظ ہو کر واپس کی آ جائے، تو اس معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے آج ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی پڑے گی، تو 25 سال بعد یہ معاشرہ بنے گا. ابھی میں جب عورت مارچ کو کور کر رہی تھی تو میں نے زیادہ تر لڑکیوں سے یہ سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں باہر جانے کی آزادی نہیں ہے، ہم گھروں سے جھوٹ بول کے نکلتے ہیں، ہمارے گھر والے جو ہیں وہ سچ نہیں سن سکتے، ہم آزادی چاہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آزادی کون سی آزادی؟ ٹھیک ہے، آپ کس آزادی کی بات کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ یہاں کھڑی ہوئی ہیں یہ بھی تو آزادی ہے، آپ یہاں پہنچی ہیں یہ بھی آزادی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نعرہ ہم ویسٹ سے اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کاپی پیسٹ آتا ہے، ہمیں اس کے مفہوم نہیں پتہ. تھوڑا سا میں دیکھیں، میں عورت مارچ کے خلاف نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے تھوڑی سی اس میں پریشانی یہ ہوئی کور کرتے ہوئے کہ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کہا جی پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے جگہ بہت کم ہے. میں نے کہا بالکل کم ہے. ہیرسمنٹ ہوتی ہے؟ میں نے کہا بالکل ہوتی ہے. کبھی آپ اس ہیرسمنٹ سے گزری ہیں؟ میں تو کبھی بس میں گئی نہیں. میں نے کہا آپ کیسے آئی ہیں؟ میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں. میں نے کہا فائن. ہم جب برابری کی بات کرتے ہیں تو برابری کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وزن مرد نے اٹھایا اتنا ہی آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا. باہر کے ملک میں اگر گارڈ ڈیوٹی ایک مرد دیتا ہے تو عورت بھی اتنی ہی دیتی ہے، اور وہ بھی رات کو بھی دیتی ہے. عورت بھی بسیں چلاتی ہے، عورت بھی ٹرین ڈرائیو کرتی ہے، لائنز الگ نہیں ہوتی، دکانوں پہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں پھر بھی لیڈیز فرسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے. ہمارے یہاں آج بھی اجنبی کوئی مرد، اگر آپ ATM پہ جائیں اور آپ واحد خاتون ہیں، 10-12 مرد کھڑے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے آپ چلی جائیں، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ وہ آپ کا بھائی تو نہیں ہے. ویسٹ میں ایسا نہیں ہوگا، ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ عورت مارچ کا ہونا ضروری ہے، رائٹس آپ مانگے، لیکن اس رائٹس میں جو 12-13 نعرے اٹھا کر ہم نے اس کو شروع کر دیا نا، وہ ایک غلط ہے. اس کی وجہ سے پوری تحریک کو تباہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.